بجلی صارفین کے لیے بری خبر، 1 جولائی سے ملک بھر میں بجلی کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق 1 جولائی سے فی یونٹ بجلی 3 روپے 50 پیسے مہنگی ہوگی۔ 1 اگست سے مزید 3.5 روپے اور 1 اکتوبر سے 91 پیسے فی یونٹ اضافہ ہوگا۔ بجلی کا فی یونٹ ٹیرف 24 روپے 82 پیسے ہو جائے گا۔ ماہانہ 200 یونٹ یا اس سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر اس اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہم جناب پاکستان کے نیا پاکستان لے کے آئیں گے، نیا پاکستان، اور میں کہتا ہوں جو قائد کا پاکستان ہے اس کی طرف ہم چل پڑیں تو یہ بہت بڑی ہماری جیت ہوگی۔ IMF کے ساتھ یہ پچھلی حکومت نے یہ معاہدہ کیا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اس معاہدے کی ان کے دھجیاں انہوں نے بکھیر دی۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس شاید کامیاب ہو جائے گا، تو نئی حکومت آ رہی ہے، ان کے لیے ایک جال ہم سرنگ بچھا دیں۔ ان کو اربوں روپے سبسڈی دی اور پھر سبسڈی دے کے ان کو خزانہ خالی کر دیا۔ IMF نے مزید شرط نہ رکھی تو معاہدہ ہو جائے گا۔ عمران خان نے IMF معاہدہ توڑا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ پہلے معاہدے کی شرائط پوری کریں، ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ راتوں رات خوشحالی نہیں آئے گی۔ بعض ساتھیوں کی رائے تھی کہ الیکشن ریفارمز کر کے الیکشن میں جایا جائے۔ اب ہم یکسو ہیں، حکومت باقی 14 ماہ مکمل کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج گوادر کا 1 روزہ دورہ کریں گے۔ شہباز شریف کو ترقیاتی کام اور امن و امان پر بریفنگ دی جائے گی۔ عمران حکومت پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی نہج پر چھوڑ کر گئی۔ عمران خان بتائیں کہ وہ پاکستان کو شری لنکا کیوں بنانے جا رہے تھے۔ ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ وہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر عالمی سطح پر تیل سستا ہوا تو پاکستان میں جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ ایک اور بجٹ آ رہا ہے، وہ اصل بجٹ ہوگا۔ سینٹ نے خانہ پوری بجٹ پر بحث کی ہے۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ بہت بڑھ چکی ہے، یہ ناکام حکومت ہے۔ IMF کے کہنے پر 440 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے جائیں گے۔ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی کوششوں کو جھٹکا، بجلی پیداوار کے لیے LNG بحران بڑھنے کا خدشہ۔ LNG کی تقریباً $40 کی مہنگی ترین صرف ایک بولی مل سکی۔ قطر انرجی ٹریڈنگ نے $39.8 کی بولی 30 سے 31 جولائی کی ونڈو کے لیے جمع کروائی۔ BLL بورڈ بولی کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گا۔ دیگر 3 کارگوز کے لیے کوئی بولی نہیں ملی۔ دیگر بولیاں 3 سے 4، 8 سے 9 اور 25 سے 26 جولائی کے لیے طلب کی گئی تھی۔ ملکی زر مبادلہ ذخائر میں $748 ملین کی کمی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان میں زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر $14.21 ارب رہ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر $8.23 ارب ہو گئے۔ کمرشل بینکس کے ذخائر $5.97 ارب رہ گئے۔ بیرونی ادائیگیوں کے سبب زر مبادلہ ذخائر میں کمی ہوئی ہے۔ پاکستان کے داخلی امور پر کینیڈین پارلیمان میں ہرزہ سرائی کا معاملہ۔ اسلام آباد میں تعینات کینیڈین ہائی کمشنر وینڈی کلیمور کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کینیڈین ہائی کمشنر کو احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار کیا گیا۔ پشاور ایئرپورٹ پر ASF کی کارروائی، دبئی جانے والے مسافر سے غیر ملکی کرنسی برآمد۔ ترجمان ایئرپورٹ کے مطابق ملزم سے 1,79,100 سعودی ریال، ہزاروں درہم اور ڈالر بھی برآمد کیے گئے۔ برطانیہ میں 40,000 ریلوے ملازم ہڑتال پر چلے گئے۔ لندن میں انڈر گراؤنڈ ریل سروس بھی جزوی تعطل کا شکار۔ ہڑتال ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے اور برطرف ساتھیوں کی بحالی کا مطالبہ۔ ریلوے کے بعد فضائی کمپنیز کے ملازمین نے بھی ہڑتال کا اشارہ دے دیا۔ عالمی مہنگائی کے سبب برطانیہ میں بھی افراط زر کی شرح 9% تک جا پہنچی۔ ترکی کے عظیم عالم دین شیخ
محمود آفندی دارفانی سے کوچ کر گئے۔ شیخ محمود آفندی نے 93 سال عمر پائی ترکی کی سرزمین پر اسلامی اقتدار کی بحالی کے لیے زبردست خدمات انجام دی۔ محمود آفندی کے انتقال پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا اظہار افسوس۔ پی سی بی گورننگ بورڈ کا اجلاس، آئندہ سال کے بجٹ اور کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کی منظوری۔ چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت اجلاس میں پاکستان کرکٹ کے اہم معاملات کا جائزہ۔ بورڈ نے قومی ٹیم کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ویمنز ٹیم کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ عید قربان کے قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھ گئی۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں خوبصورت بکروں کا چرچا، پشاور کی منڈی میں خوبصورت اور وزنی بیل بازار نے دھوم مچا دی۔ ملتان کی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور موجود۔ قصور کی منڈیوں میں بھی جانوروں کے نرخ سن کر شہری پریشان۔ اور ننھی سی مکھی نے مسٹر بین کی ناک میں دم کر دیا۔ فل کامیڈی ویب سیریز مین ورسز بی کا فل اینڈ فائنل ٹریلر جاری۔ ویب سیریز مین ورسز بی آج سے نیٹ فلکس پر دکھائی جائے گی۔ سب سے پہلے بات کریں گے حکومت کے لیے ایک اور بڑی مشکل سر اٹھانے لگی۔ بجلی کی پیداوار کے لیے ایل این جی بحران سنگین ہونے کا خدشہ پیدا ہونے لگا ہے۔ پاکستان ایل این جی کو جولائی کے لیے صرف ایک بولی موصول ہوئی ہے۔ پاکستان ایل این جی کو 39.80 ڈالر کی مہنگی ترین بولی موصول ہوئی ہے۔ $11 پر ملنے والی ایل این جی اب $40 فی MMBTU ملے گی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایل این جی کا مہنگا ترین سودا ہوگا۔ قطر انرجی ٹریڈنگ نے 30 سے 31 جولائی کی ونڈو کے لیے بولی جمع کرائی۔ دیگر 3 کارگوز کے لیے بولی موصول ہی نہ ہوئی۔ ایل این جی نہ ملنے پر بجلی کا بحران شدید ترین ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک اور مشکل، بجلی کی پیداوار کے لیے ایل این جی بحران سنگین ہونے کا خدشہ۔ پاکستان ایل این جی کو جولائی کے لیے ایل این جی ایک بولی موصول۔ پاکستان ایل این جی کو 30 سے 31 جولائی کے لیے قطر انرجی ٹریڈنگ کی 39.80 ڈالر فی MMBTU کی مہنگی ترین بولی موصول ہوئی ہے، جبکہ دیگر 3 کارگوز کے لیے کوئی بولی موصول نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان ایل این جی نے 3 سے 4 جولائی، 8 سے 9 جولائی، 25 سے 26 جولائی اور 30 سے 31 جولائی سپلائی کے لیے بولیاں طلب کی تھیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ای گورننس سسٹم مزید 2 قدم آگے۔ صوبائی حکومت نے سمری آٹومیشن سسٹم متعارف کرا دیا۔ اب سرکاری دفاتر میں قانون کے بجائے سمریاں کمپیوٹرز کے ذریعے آیا جایا کریں گی۔ خیبر پختونخوا ای سمری سسٹم متعارف کرانے والا ملک کا پہلا صوبہ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ای سمری سسٹم کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ اس سسٹم کے متعارف کرانے سے وقت کی بچت ہوگی اور سمریوں کا معیار بھی بہتر ہوگا۔ ای سمری آٹومیشن سسٹم کے لیے خصوصی موبائل ایپ بھی تیار کر لی گئی ہے، جس میں ڈیجیٹل سگنیچر کی سہولت بھی موجود ہے۔ کسی بھی سطح پر سمری پروسیس میں تاخیر کی صورت میں خودکار طریقے سے الرٹ جاری ہوگا۔ سمری کی تخلیق، پروسیس، منظوری اور نظر ثانی سمیت تمام امور آٹومیشن سسٹم کے تحت ہوں گے۔ QR کوڈ، سمری، نوٹنگ، پیرا مینجمنٹ، نوٹیفیکیشن اور آڈیو ویڈیو ہائی لائٹس نئے سسٹم کے اہم فیچرز ہیں۔ ممتاز بنگش، 92 نیوز، پشاور۔